اچھا جی، سورہ نساء آیت نمبر 148 ہم پڑھیں گے. چھٹا پارا اسٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا. اچھا جی. لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتے اللہ اعلانیہ بالسوء، برائی کو، الا مگر من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ، اور ہے اللہ سمیعا علیما، سننے والے جاننے والے. کہتے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کو ظاہر کر کے بیان کیا جائے، اور قول سے خاص طور پر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ قول کی برائی کو، یعنی زبان سے، بات سے کوئی چیز کو ظاہری طور پر برا کہنا اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے. اور وہ کیسے پسند نہیں ہے، یعنی قرآن میں اس کو کس طریقے سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر تانا دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے. تو تانا جو ہے وہ منہ در منہ دیا جاتا ہے، صحیح. تو نہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے نہ غیبت الاؤ کی ہے، نہ تانا الاؤ ہے، نہ کوئی اور چیز. تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا، اس کو ایکسیپشن اس کا یہ دیا جا رہا ہے کہ سوائے جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی جس طرح ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ظلم کیا گیا ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور سب کے سامنے بولا جاتا ہے. اس کا فائدہ اصل میں ہوتا ہے، غیبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصانات ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی نے آپ کے اوپر پرسنلی ظلم کیا ہے یا اجتماعی طور پر حقوق مارے گئے ہیں لوگوں کے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، تو سارے لوگوں تک بات پھیلتی، تو لوگ بھی آپ کو کچھ سپورٹ کریں گے یا آپ کے اگینسٹ میں رہیں گے. جو بھی ہوگا معاملہ کھل کے پیش ہو جائے گا اور اصلاح کی اس میں گنجائش. یہاں پہ اگر ایک چیز جو میرے آپ کا اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور لوگ بیٹھ کے تانے بھی دے رہے ہوتے، غیبتیں بھی کر رہے ہوتے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. لہذا ظلم کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو. تو کہا کہ اللہ کو بری بات اس وقت پسند نہیں ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ ویسے ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. یعنی اب پیچھے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. منافق جو ہے ان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اس وقت کچھ غلط، ان کی برائی بیان کر سکتے جب ان کے ساتھ ظلم ہو، صحیح. یا جو بھی کافر ہیں یا مسلمانوں نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو عفو و درگزر میں کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ آگے آ رہی ہے بات. لیکن یہاں پہ یہ کوئی اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا، صحیح ہے. آیت نمبر 149 میں کہتے ہیں ان تبدو خیرت، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفو، یا تم چھپا کر کرو اسے، او تعفو، یا تم درگزر کرو، عن سوء، ان برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والے، پوری طرح قدرت رکھنے والے. کہتے ہیں اگر تم ظاہر کر دو کوئی خیر کو، بھلائی کو بھی بیان کر دو، اگر جیسے برائی بیان کرنے کی بات، یا تم چھپا کر کرو اسے، یا تم درگزر کر دو کسی برائی سے، تو اللہ بھی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، قدرت والے. یعنی انتقام لینے کے بجائے، آواز اٹھانے کے بجائے، اگر آپ کوئی بات کو درگزر بھی کر دیتے، اگنور کر دیتے، تو یہ اچھی بات ہے. مطلب بتائے جا رہے کہ اللہ پھر معاف کریں گے تم کو، اور اللہ قدرت والے بھی ہیں. تو یہ کہ اجازت مل گئی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر جس وقت درگزر کرنا جو ہے نا وہ بھی حکمت کے خلاف جا رہا ہو، کہ اس سے کوئی نقصانات زیادہ نہیں کر رہے ہو، اور اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ بندہ آواز اٹھا سکتا ہے. آگے کہتے ہیں 150 میں ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق کر دے، بین اللہ ورسولہ، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم مانتے ہیں بعض کو، ونکفر ببعض، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا. ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا، کہ نکالیں وہ، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی راستہ. کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ رسولوں کے درمیان. کیا بولنے کا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے در کا کفر کرتے ہیں تو اللہ رسول کو مان نہیں رہے. یعنی جیسے اگر عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اور اسی طریقے سے اکثر لوگ جو ہے اللہ کو کفر، رسولوں کا جب کفر کرو گے تو بھی اللہ کا کفر ہوگا ہی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے بھیجے تھے نا وہ رسول. اچھا یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرق کر دیں اللہ رسول کے درمیان. تو اللہ رسول کے درمیان فرق کیا کیا جاتا ہے؟
ایک تو یہ بھی فرق ہے جو ایک عام اللہ تعالیٰ نے بتایا 2 کی 126 میں جو ہے کہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم اللہ کو مان گئے، وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتارا گیا اس کو بھی مانتے، وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم کی طرف اتارا گیا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور پھر کیا کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، یعنی تمام رسول ہی تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا. تو فرق کے سینس میں کہ وہ سبھی اللہ کے پاس اتارے گئے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں نبی بڑے فلاں نبی چھوٹے. ایک تو یہ فرق ہے، ڈفرینس آپ اور میں نہیں بنانے والے. اللہ نے فضیلت دی رسولوں کو، اللہ جانتے ہیں، صحیح ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ اگر یہ رسول آئے گا تو ہم بات مانیں گے، اور اگر وہ رسول ہے تو ہم بات نہیں مانیں گے اس کی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں لکھا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. اچھا، یہ ہمارے یہاں کیا ہو گیا آج، ہم لوگ کا مسئلہ کچھ اور ہو گیا مسلمس کا. وہ تو ویسے فرق تو کر ہی رہے ہیں ہم رسولوں کے درمیان. ہم لوگ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے اور کسی کو جانتے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں قرآن میں ہر جگہ پہ کتنے سارے نبیوں کے حوالے سے بات کی ہے، صحیح ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کوئی الگ احکامات اتاریں گے، رسول کوئی اور باتیں بتائیں گے. اگر میں اور آپ یہ بولتے ہیں کہ رسول کی باتیں الگ ہے، اللہ کی باتیں الگ ہے، تو اللہ رسول کے درمیان تب بھی فرق ہوگا، صحیح. اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہو، یعنی وہ تو کوئی راستہ ہوگا ہی جو تم اللہ کو الگ کرتے ہو، اللہ کے احکامات الگ، رسول کی باتیں الگ، اور اس کے بعد تم اس کے بیچ کا وہ ایک راستہ جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہو. تو یہ کون سا راستہ، یہ کس سے بنایا؟ یہ اللہ نے تو نہیں بنایا. تو یہ جو اس طرح کا کفر کر رہے ہیں، اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آیت نمبر 151 میں کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی طور پر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلیل ہونے والا عذاب. تو کیا بتاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، یہ لوگ ہی اصل میں حقیقی کافر ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پکے کافر ہیں، یعنی ان میں کوئی شک ہی نہیں ان کے کفر کا. ایک بندہ وہ جو ابھی اللہ کو مان رہا ہے، ابھی آخرت کو مان رہا ہے اور نہیں کام کر رہے ہیں، جس کے لیے اللہ نے فرمایا اس پہ کوئی خوف غم نہیں ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے رسولوں کا، یا وہ اس سے بس اتنا مان لیا ہاں بھائی رسول آئے کہ صحیح ہے، صحیح، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتہ ہے. جن کو پتہ ہے وہی سارے یہ کر رہے ہیں نا کام کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے، صحیح. تو یہاں پہ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ بھی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا جو ہمیشہ کی تفریق رہی ہے. اور جیسا کہ لوگوں نے بولا قرآن میں آتا ہے سورہ مومن میں کہ حضرت یوسف کے جانے کے بعد کہا اب تو اللہ کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. کیوں نہیں بھیجیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، رسول کیوں نہیں بھیجیں گے؟ جب تک انسان آتے رہیں گے رسول بھیجیں گے، یا تو ایسی کتاب بھیجیں گے جس میں کوئی تبدیلی نہ. تو لوگ جو بھی اس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہے وہ یقیناً حقیقی کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب، ذلت والا عذاب تیار کیا. آگے بڑھتے 152 میں کہتے ہیں والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور نہیں وہ فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، ان میں سے، اولئک، یہی لوگ، سوف یؤتیہم اجورہم، جلد اللہ دیں گے ان کو ان کی اجرتیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والے رحم فرمانے والے. کہہ رہے جو اللہ کو مانتے اس کے رسولوں کو مانتے، رسول جماری، اور فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے بھی درمیان. آپ دیکھیں پھر سے دوبارہ یہ بات بتائی جائے، رسولوں کے درمیان اگر فرق کیا تو یہ ہماری ایمانیات جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس سے میں اور آپ آؤٹ ہو جائے اور جواب دینا پڑے گا ہمیں اللہ کو. یعنی یہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا میرا اور آپ کا اگر ہم نے جو ہے وہ فرق کرنا شروع کر دیا. اور آج ہمیں یقین یعنی یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ رسولوں کے درمیان فرق کرنا غلط ہے. آپ کسی سے بھی پوچھتے ان کو وہ نہیں معلوم ہوگا، وہ کر رہے ہوں گے لیکن اندازہ نہیں ہوگا انہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط. اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں یعنی ظاہر ہے مومن بھی، اور اللہ ان کو ان کا اجر بھی دیں گے، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. اچھا جی آگے بڑھتے 153 میں یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا، کہ اتاری جائے ان پر کتاب، من السماء، آسمان سے. فقط سألوا موسیٰ، تو یقیناً سوال کر چکے تھے یہ لوگ موسیٰ سے، اکبر، اس سے بڑا، من ذالک، اس سے بھی بہت بڑا. فقالوا، تو انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، دکھائیے ہمیں اللہ کو واضح طور پر. فاخذتهم الصاعقہ، تو ان کو پکڑ لیا بجلی نے، بظلمہم، ان کے سب ظلم کی وجہ سے. ثم پھر اتخذوا العجل، انہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو،
یعنی معبود بنایا, پوجنا شروع کر دیا. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد بھی کہ جب آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانی. فعفونا عن ذلک, تو ہم نے معاف کر دیا اس کو بھی. وآتینا, اور دی تھی ہم نے موسیٰ کو سلطانا مبینا, واضح غلبہ. اب کیا کہتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, یہ اہل کتاب یہودی عیسائی جو بھی کتاب والے ہیں, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ پر اتاری جائے کتاب, ان پر اتاری جائے آسمان سے. آپ اتار کے لا دیں بھائی ہمیں آسمان سے. آسمان سے کیا, ہم تو کہتے ہیں ان سب چیزوں کو آسمانی کتابیں, یعنی مقصد یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے نا. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب اتارے, یعنی ہمیں دیکھنا ہے آسمان سے اترے کتاب, ہم دیکھیں گے تو ہم مانیں گے آپ کی بات کو. ایسے کیسے ہم مانیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی وحی آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی کو تسلی دے کے کیا اللہ کہہ رہے ہیں, یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بہت بڑا سوال کیا گیا تھا. آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں, ان سے اس سے بھی بڑا سوال کیا, اور یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے واضح طور پر. تو پھر ہوا کیا ان کے ساتھ, بجلی نے آ پکڑا, اور وہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا. جو بھی ان کی ہٹ دھرمی تھی, یہ جو ان کی حق تلفی تھی, یہ جو ظالمانہ رویہ تھا ان کا کہ اب کچھ نہیں تو کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ہے, تو اللہ فرماتے ان کو بجلی نے پکڑ لیا. آج اگر ہم بھی یہ بات بولے نہیں تو دکھاؤ اللہ گناہ کیوں نہیں دے دیتے اگر میں نے غلط کیا ہے, اللہ ثواب کیوں نہیں دیتے اگر میں نے اچھا کیا. تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے, یہ ظالمانہ کافرانہ رویہ ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہر چیز دیکھنی ہے, دیکھنے کے اوپر مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو انسین کو مانتے ہیں, جو غیب کو مانتے ہیں. اور غیب کو اصل میں جو ہم غیب کو مان رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے دنیا میں شواہد موجود ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ دے دیں گی کہ واقعی جو اللہ بات کہہ رہے ہیں وہ سچی. بس یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھی, اپنی آئی وٹنس نہیں کیا ہوگا آپ نے. تو ضروری تھوڑی کہ ہر چیز کو دکھایا ہی جائے. یعنی آپ کتنی چیزیں دنیا میں خود ہی ہم یہ کام کر رہے ہوتے کہ ہم جو دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن ہم اس کے اوپر بھروسہ کر کے کام کر رہے ہوتے, اس کے بعد جا کے اس کا رزلٹ نکلتا ہے اور پھر وہ دکھتا ہے. تو جب عام حالات میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چیزوں کے لیسنز دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے, صرف اللہ کے معاملے میں یہ چیز ہے. دنیا کے معاملے میں تو سب چل رہا ہے لیکن اللہ کے معاملے میں آگے اس سے بڑھ چلتے ہیں انسان کو ماننا نہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں تو پھر بچڑے کو معبود بنایا. یعنی ان کی داستان اب آپ پوری سنیں گے ان کی جرائم کی, اور یہ داستان اگر آج ان کی اہل کتاب بنی اسرائیلیوں کی سنائی جا رہی, تو اگر یہ جو ہم نے ٹائم گزارا ہے اس کے بعد, یہ قرآن چڑھنے کے بعد ہماری اگر داستان لکھی جائے گی تو اس میں کتنے جرائم ہوں گے, اور اس میں پتہ نہیں کون سے جرائم ہوں. آج اگر 2012 تک کے جرائم لکھے جائیں, پاکستانیوں کی اگر جرائم لکھ دیے جائیں, تو اس میں وہ کتنی بھڑمار ہوگی کہ انسان کا سر جھک جائے شرم سے. تو اب ان کی باتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو تو دیکھو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا, اور تم اور وہ کچھ ان میں کمی نہیں. اور یہ اصل میں بات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک ہی جیسا ہے نا, ایک ہی ٹائپ کی حرکتیں کرتا ہے, خواہشات, جذبات سارے ایک جیسے ہوتے ہیں نا, اس کے بھی ایموشنز وغیرہ, تو اس کی حرکتیں تو سیم ہی ہے. کوئی کچھ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے بھی کر لیتا ہے. تو بتانے کہ اگر تم لوگ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو تو دیکھ لو کیا ہوگا. یعنی اللہ تو بے خبر نہیں ہے, اللہ کو سب پتہ چل جائے کون کیا کرے. جب بچڑے کو معبود بنائے, کیونکہ تم کو تو دیکھنے کی عادت ہو گئی, تم نے بچڑا دکھ رہا تھا تم نے بچڑے کو بنا لی. اور جبکہ تمہارے پاس اس وقت واضح نشانیاں آ چکی تھیں, سارے دلائل موجود تھے تمہارے پاس, اس کے بعد تم نے یہ کام کیا. یعنی ہم کہتے ہیں جب تم نے قرآن سے یہ بات پڑھ لی, اس کے بعد کیسے غلط کام کیا؟ دلیل تمہارے سامنے موجود تھی, واضح تھی بات, تو پھر کیسے غلط کام کیا؟ تو اللہ فرماتے پھر بھی ہم نے درگزر کر دی. آج میں اور آپ کتنے غلط کام کرتے, اللہ ہم سے بھی درگزر ہی کر. اور کہتے ہیں ہم نے تو موسیٰ کو کھلا غلبہ دیا تھا, سلطانم مبینہ دی تھی. سلطانم مبینہ کا مطلب کیا ہے؟ کھلا غلبہ. زور کس سے ہے؟ یعنی کہ ان کو جو اللہ نے نشانیاں دی تھی, صحیح ہے, وہی کھلی دلیل تھی, اس کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی وہی جو ان کا عصا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو